میں آپ کو پورے دعوے سے پورے وثوق سے کہتا ہوں اگر یہ نیب کے ادارے کو آپ رکھیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. نیب ختم کر دیں, نیب کو بالکل اس کے وجود ختم کر دیں, قانون بنا دیں کہ ایسا ادارہ پھر کبھی نہیں بنے گا. تو احتساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیب نے احتساب جو کیا ہے اس کی حقیقت بتا دیں. اب وہ تھا کہ نیب کس کے لیے بنا تھا؟ ایک آمر نے بنایا تھا سیاستدان کو دبانے کے لیے اور سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم جو سیاسی لوگ ہم نے اپنے دل سے لگا لیا نیب کو کہ یہ احتساب کرتا ہے. پورے نیب آپ اس کی عام ٹویسٹنگ کر کے اپنی مرضی کی چیزیں مخالفین کے خلاف کروا سکتے ہیں. جی کروا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا. نیب نے 23 سالہ وجود میں ایک سیاسی آدمی کو کنوکٹ کیا ہے, ایک, اس کا نام نواز شریف ہے. اتنے عرصے کے اندر 23 سال میں ایک. اچھا ایک بات بتائیے, انہوں نے اربوں روپے نیب کے افسران نے ہاؤسنگ سکیموں سے کمائے, ہر قسم کے آدمی کو ملوث کر کے. سب سے کرپٹ ترین ادارہ آج پاکستان کا نیب ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے. اچھا عباسی صاحب آپ کی حکومت ہے, ختم کر دیں. میں بالکل, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ختم کر دیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ, لیکن جو حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپٹکس جو ہے جی لوگ کہیں گے اپنے لیے ختم کریں. آپ کہہ دیے آپ نے اپنے کیس ختم کروا لیے. ختم کر دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ اس چیز پہ کنونسڈ ہے, آج بھی کہتا ہوں وہ کنونس اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپٹکس کا کیا بنے گا, لوگ کیا کہیں گے. میں اس کا جواب میرے پاس ہے. آپ کہیں جی مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں, ان کو چلائیں آپ عدالتوں میں, سارے عدالتوں میں ہیں چلائیں, لیکن نیب کو ختم کریں. یہ ادارہ اس نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے, اس کی بیوروکریسی کو ختم کر دیا ہے, ڈیسیژن میکنگ ختم ہو گئی ہے. جب آپ کیبنٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج کریں گے, 17 گریڈ کا افسر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جو وہ چیلنج کرتا ہے کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو, بھائی پھر تم حکومت ملک یا نیب کے حوالے ملک کو کر دے, وہ نیب چلائے پھر ملک کو. بٹ جو نیب کے کیسز آپ لوگوں پہ بنے خان صاحب کے دور میں, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو باجوہ صاحب چلا رہے تھے, وہ تو ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت تو وہ خود کہتے تھے میں نے آج اس کو پکڑ لیا, آج اس کو پکڑ لیا. میرا نام لے کر عمران خان نے امریکہ میں کہا 5-6-10 ہزار آدمی میں جو بھی کراؤڈ تھا وہاں پر کہ میں نے اس کو آج میں نے ایک اور وکٹ گرائی, اس کو پکڑ لیا. جی تو اب ان کو یاد آیا کہ باجوہ صاحب کر رہے تھے. میں یہی کہنا کہ آخری ساتھ عمران خان صاحب کو بتا دیں کب تھا. اچھا لیکن عباسی صاحب اوبیسلی بہت لوگوں کے کیسز ختم ہوئے نا, شہباز شریف صاحب کے, حمزہ صاحب کے, ابھی ریسنٹلی سلیمان شہباز نیب میں نہیں تھا. ایف آئی اے جب نیب نہیں کر سکی تھی, کیس بنا سکی تھی, تو پھر ایف آئی اے میں افسر رکھ کے ان کے حوالے کیا گیا. ابھی ریسنٹلی سلیمان, یہ ہوتا نہیں ہے. ایک انویسٹیگیشن جب نیب کر کے بند کر دے کہ بھائی کوئی کیس نہیں ہے, آپ نے جا کے ایف آئی اے میں کیس بنانے شروع کر دیے, تو وہ عدالت نے باہر پھینک دیے. اچھا لیکن ایک بات, میرا سوال اگین وہی ہے کہ آپ کا جب کیس شروع ہوا آپ نے کہا کہ میں وکیل نہیں کروں گا, میں خود اپنے لیے جاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ اپنے ایڈوکیٹ خود وہاں پر تھے. سب کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا کیس ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جج صاحب بتائیں. میں نے تو جو امینڈمنٹ آئی ہے میں نے اس کا فائدہ لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میرا کیس اب چلائیں. تو یہ اصل وجہ ہوئی نا. تو اصل وجہ تو پھر یہی ہو گئی جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی ایک نیب میں ترامیم کر لی ہیں انہوں نے, اس قانون کے مطابق اب جہاں جس ادارے میں جس کا کیس ہے وہ ختم کرنا پڑا ہے. آپ نے خود سے نہیں وہ اویل کی نا اپرچونٹی, ترمیم کا فائدہ. کسی پی ایم ایل این کے لیڈر نے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا وہ ترمیم اس لیے ہے کہ آپ کا ملک چل سکے, آپ کی حکومت چل سکے, افسران کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے کل نیب پکڑ کے لے جائے گی. ان کو تحفظ دینے کی بات ہے. اوکے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم وہی ہیں جو عمران خان صاحب سے اگری ہوئی تھی جب حکومت میں تھے. اچھا یہ وہ ترمیمیں لے کر آئے تھے. یہ وہ والی ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ چل رہا تھا تو کہتے ہیں نیب ترامیم اور تھی, ڈسکشن ہوئی. وہ کہتے تھے اس پہ بلیک میل ہمیں کیا ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کے لیے. وہ کہتے تھے کہ نیب کی پہلے 34 شکیں مانیں. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اچھا نہیں فیٹ ایف ہو چکا تھا, اس کے بعد نیب کی ترامیم آئی تھی. میں اس میں خود ملوث تھا فیٹ ایف میں. فیٹ ایف کے قوانین ہم نے ترمیم کیے, بہتر بنائے. آپ جو قانون حکومت لائی تھی جو پاس ہوئے دونوں کا موازنہ کر لیں, آپ کو حقیقت نظر آئے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ملک نہیں چل رہا, نیب میں ترمیم کر دیں. ہم نے, میں نے اور اپنے جو پیس پارٹی کے فاروق نائک صاحب نے, ہم نے مل کر 35 ترامیم کا پیکیج ان کو دیا. ٹھیک ہے.
کہ بھائی یہ ہماری رائے ہے, اس پر آپ بات کر لیں, یہ حل ہے نیب کا. 3 گھنٹے بعد اس کو اسمبلی میں لہرائے گا کہ این آر او مانگ رہے ہیں ہم سے. یہ جب آپ بدنیتی میں کام کرتے ہیں تو پھر معاملات نہیں چلتے. ٹھیک ہے. اچھا, اوبیسلی اب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, آپ نے کہا کہ نیب کی ترامیم بھی اسی لیے آئیں کہ ملک آگے چل سکے. جو اکانومی اس وقت ہوئی ہے آپ کی, حالانکہ میں اسے اگری نہیں کرتا, ملک پھر بھی نہیں چلے گا جب تک آپ نیب کو ختم نہیں کریں گے, ملک نہیں چلے گا. نیب ختم ہو, کیونکہ جو افسر ہے وہ کہتا ہے بالکل نیب وہ قانون ہے جو ریٹروسپیکٹیو چلتا ہے. چلیں عباسی صاحب, یو ہیو کنونسڈ می, جی, بٹ آپ اپنی لیڈرشپ کو کتنا کنونس کر سکیں؟ میں نہیں کر سکا. آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ چلتا رہے. یک ایک لائن کی ترمیم چاہیے, نیب آرڈیننس از ریپیلڈ, ختم. لکھ دیں پی ایم ایل این کے کیس چلتے رہے, شاید عباسی کا کیس بھی چلاتے ہیں, لکھ دیں اس کے اندر یار مجھے کوئی نہیں ہے, ہمارے کیس چلا لیں, شوق پورا کر لیں. اور آپ کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ لگے گا کہ ہم نے اپنے لیے ہم نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دیا ہے. ان باتوں اگر ملک کی بات ہے, ملک نہیں چل رہا, افسر نہیں فیصلہ کرتے, جس ملک میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے کابینہ کے پاس, کابینہ کی کمیٹیوں کے پاس, بیوروکریسی کے پاس, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ ابھی آپ کی حکومت آنے کے بعد, پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ مفتاح صاحب ذمہ دار ہیں, ڈار صاحب ذمہ دار ہیں جنہوں نے ڈالر نیچے لے کر آنا تھا. پھر آپ کی اپنے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی جو مفتاح کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو آئی ایم ایف مخالف پالیسیز ہیں اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے ان دو شخصیات میں سے؟ دیکھیں, رسپانسبل کی بات نہیں ہے, رسپانسبل ٹھہراتے تو پھر 20 سال پیچھے جانا پڑے گا. یہ معاملات ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے. یہ مستقل ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں یہ اس سے اثرات پیدا ہوتے ہیں, اور ان کو سب معاملات کو عمران خان کی حکومت نے اس کی رفتار کو, اس ڈکلائن کی رفتار کو 10 گنا کر دیا. اگر آپ اس کو پھر بھی اس کو درست کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے 3 سال 3.5 سال بغیر فیصلے کے, منفی فیصلے کر کے, غلط فیصلے, جو بوجھ جو تھا قرضوں کا اتنا بڑھا دیا کہ اب آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو وہ ڈکلائن اس کے بعد تو یہ حالات پہ جا کس طرف رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اس سے تو آپ بھی مجھے اتنے ہوپ فل نہیں لگ رہے کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی. میں بالکل کسی معجزاتی حل کا دعوے دار نہیں ہے. تو آپ کو یہ سال ہا سال کی محنت ہوگی, ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہوگا, یہ حالات درست ہوں گے. اچھا, تو سال ہا سال کی محنت کے لیے 1 مہینے میں ہو جائیں گے, 1 سال میں ہو جائیں گے, یہ چند مہینے, چند سال, یہ کئی سالوں کی بات ہے. تو سالہ سال کی محنت کے لیے اوبیسلی عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو لے کر آئے گی حکومت میں, اسی پہ لوگ ڈیپینڈ کریں گے. واپس پی ٹی آئی آ جائے گی تو آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اور ستیہ ناز کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ جس پہ کہا جائے کہ بڑی نازک صورتحال ہے جی پاکستان کی معیشت کی, چلنے دیں حکومت کو. ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, حالات ہیں, ان کو سمجھیں. اور عمران خان صاحب اپنے ریکارڈ پہ کھڑے ہیں کہ جس طرح انہوں نے, جس رفتار سے انہوں نے معیشت کو تباہ کیا, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو آگے بھی یہی کام کرنا ہے انہوں نے, ان سے خیر کی توقع کوئی نہیں ہے. اس لیے لیکن اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے. یہ اگر آئین سے باہر ہوتا ہے اس کے اور بھی منفی اثرات ملک پر ہوں گے. ہر معاملے کا حل الیکشن ہوتا ہے جمہوریت میں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج مجھے الیکشن کے اندر بھی حل نظر نہیں آتا, حالانکہ میں جمہوری عمل کا حمایتی بھی ہوں, الیکشن کا حمایتی بھی ہوں. لیکن آج جو حالات ہیں, ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, عسکری لیڈرشپ کو, جوڈیشل لیڈرشپ کو, سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ عمران خان یا مائنس انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ ایوری بڈی. جو میجر پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس ملک کے وہ بیٹھیں, عسکری لیڈرشپ بیٹھے, جوڈیشل لیڈرشپ بیٹھے, میڈیا بھی بیٹھے. اب تو آپ ملک کی سیاست کا حصہ بن گئے. چینل 24 کے جو مالک ہیں وہ اب